قرونی اذکرکم، اللہ اپنے پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کے قابل بنا دوں گا، میں تیرا چرچا کر دوں گا، تیری ہر دل میں محبت پیدا کر دوں گا اگر تو مجھے یاد کرتا رہے، اور اگر تو مجھ سے ڈرے تو ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تو سوچتا بھی رہے تو پہنچ نہیں سکتا، تیرا گمان بھی نہیں وہاں تک جہاں سے میں رزق دیتا ہوں۔ تو اللہ کا ذکر رب کا قرآن ہے۔ ہم ہر فجر کو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، اور اکثر قاری صاحب یہ فقرہ پڑھتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تو بتائیں، لجپال کا اخلاق کیا ہے تاکہ ہم بھی اس طرح کا اخلاق اپنا لیں۔ تو اماں جی حضور نے فرمایا قرآن شروع سے آخر تک پڑھ لو، یہ سارا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں بالخصوص زبان ہماری عربی نہیں ہے، اور ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہر بندہ قرآن پڑھتا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتہ کہ قرآن میں گفتگو کیا ہو رہی ہے، فرمایا کیا جا رہا ہے۔ بلکہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا قرآن کا فرض ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اگر حدیث پڑھنا چاہیں تو وہ بھی قرآن ہے، قرآن کی ہی وضاحت حدیث پاک میں آئی ہے۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ صرف ثواب کی حد تک نہ رہیں بلکہ کمال کی حد تک پہنچ جائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ بھی عالم دین بن جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر سنت کا پتہ چل جائے، ہر فلسفے کا پتہ چل جائے، ہر دین کی حکمت کا پتہ چل جائے، آپ دانا ہو جائیں، آپ عالم دین بن جائیں، آپ قرآن کا اول سے آخر تک ترجمہ پڑھ لیں۔ اور کسی جگہ پہ نہیں بھی سمجھ آتی تو اپنی قریبی کسی فقیر سے اس کی وضاحت پوچھ لیں۔ میں ایک دن مدینہ شریف حرم شریف میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایک آدمی نے مجھے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت کا معنی جو یہ لکھا ہوا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا ابھی یہاں بیٹھ کے تو نہیں میں سمجھا سکتا، جب حرم شریف سے باہر نکلو گے، چونکہ یہاں صرف اور صرف توجہ پوری لجپال کی بارگاہ میں ہونی چاہیے۔ یہاں تلاوت سے بھی زیادہ درجہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کو دیکھنے کا، یہاں نفلی عبادت سے بھی زیادہ درجہ دیدار کا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے بارے میں جو نتیجہ نکالا انہوں نے، کہتے ہیں مرشد دا دیدار و باہو لاکھ کروڑا حجاں۔ اپنی اکھ دے بارے کہنے نے میریاں اینا اکھاں نال او حج نہیں پیا ہوندا، جیڑا میرا باطن جس دن دا کھلیا، جس دن دی منو دیدار والے حج دی تڑپ ہوئی ہے تے دی قدر ہوئی ہے، وہ حج کی ہے مرشد نو دیکھنے دا۔ جہدے ٹیچی کیس دا دل دا بوہا کھلیا ہوئے انہوں پتہ ہوندا ہے یہ جگہ کنی ہے
تے کنا یہ اندر ہے تے کنا ہور آ سکتا ہے. ایک ایک اکھ لکھ منڈ لکھ لکھ چشمہ آدھے ایک اکھ دے اگر منڈ دے وچ لکھ لکھ اکھ ہوئے تے پھر میری بند اکھ نہ ہوئے ایک کھولنا ایک کجا اس طرح ایک کھلی رہے تے ایک بند رہے تے پھر بھی دیکھیا صبر نہ آوے میں دس اور کتھے وج پجا. یہ تے مرشد دے دیدار دی گل ہو رہی ہے, صحابی دے دیدار دی گل نہیں ہو رہی. اے صحابی دے پیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار نہیں گل ہو رہی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماندے نے ایک بندہ فوت ہویا تو منو خواب سے ملیا. انہوں میں آکھیا خواب سے تنوں کیڑی چیز کام آئی ہے؟ آکھیا سب تو زیادہ منو کام آئی ہے مولا علی دا دیدار تے انہاں دی یاد. پھر کام آئی ہے درود پاک, پھر کام آئی ہے اہل بیت دی محبت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سمجھنے واسطے انہاں دے ادب واسطے اگر قرآن نہیں پڑھیا تو کچھ بھی نہیں پڑھیا. اکثر بندیاں دے اخلاق اچھے نہیں ہیں. میرے کو کل 4-5 بندے بیٹھے سی, وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے سی. میں انہوں نے کہا یہ فیصلہ نہیں ہونا اس طرح. اللہ نے فرمایا قرآن پاک لا یؤمنو حتی یحکموک فیما شجر, اونی دیر تسی ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جنی دیر اپنے معاملات دے وچ میرے محبوب نو نہ لیاو. تے سب تو اچھا عمل ایس دور دے وچ وہ قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہے. میں خود ترجمہ پڑھیا اور ایک کتاب لئی کاپی لئی, ترجمہ پڑھ دیا تابوت سکینہ دی گل آ گئی, او دا میں حوالہ, او دی آیت نمبر, او دا سپارہ, او دی سورت دا نام لکھ لیا. اگے گاں دی گل آ گئی, کاؤ دی گائے جدا ذکر ہے وچ. ایک نیک صالح بندہ گائے چھوڑ جاندہ ہے اپنے بیٹے دی ورثہ واسطے جنگل اللہ دی سپرد. وہ گائے جوان ہوندی ہے, وہ دی ماں کہندی ہے تیرا باپ چھڈ گیا ہے, انہوں لے آ, لے کے ویچ کے تے اپنا کھان پین پورا کر لے. لیکن بچہ نیک باپ دا نیک ترین ہوندا تے ماں دی تابع داری بڑی کردا سی. ماں نے آکھیا بیٹا ویچیا, ویچن گیا, اللہ نے فرشتہ بھیج چھڑیا خریدار. دوسرے دڑے تیسرے دڑے ماں نے آکھیا بیٹا وہ منو بشر نہیں لگتا, وہ فرشتہ لگتا ہے, انہوں کہہ کہ اللہ دا ساڈے واسطے کی حکم ہے. اے قرآن دا ترجمہ پڑھو گے تو جڑیاں میں گلاں کر رہا ہی ہون گی. قرآن فرماندا ہے کہ اس فرشتے نے کہا کہ اس گائے کو گھر واپس لے جاؤ. بنی اسرائیل میں قتل ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام ساتھ آئیں گے. انہوں نے گائے کی نشانیاں پوچھی ہیں, وہ ساری نشانیاں تمہاری گائے کی ہیں. تمہاری گائے کو وہ لے جائیں گے, خرید کے ذبح کریں گے اور اس کی بوٹی مردے کو ماریں گے, وہ بوٹی مردے کو زندہ کر دے گی. اب یہ شرک ہے, بوٹی مردے کو زندہ کر. اللہ نے یہ دارالاسباب بنایا نا دنیا. اللہ چاہتا تو بغیر بوٹی کے بغیر گائے کے اللہ زندہ کر سکتا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کہو کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ. لیکن یہاں یہ نہیں کہا, فرمایا وہ گائے ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو, یہ ساری نشانیاں, اس کو ذبح کرو, اس کی بوٹی لو اور وہ مردے کو مارو, مردہ کھڑا ہو جائے گا اور اسے پوچھنا تجھے کس نے قتل کیا, وہ بتا دے گا کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے, اس نے جائیداد کی وجہ سے مجھے قتل کیا. اب جائیداد کے مسئلے بھی اس میں بیان ہو گئے. اب گائے خریدنے جب آئے تو فرشتے نے کہا تیری محنت کا صلہ تجھے اللہ نے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے.
کیونکہ تو کاروبار کے لیے نہیں جاتا، تو کاروبار کی جگہ پہ اپنی ماں کے قدم چومتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، ہر وقت پانی لے کے کھڑے رہتا ہے، اس کو کھانا بنا کے دیتا ہے، اس کو نرم نرم ہاتھوں سے تو دباتا رہتا ہے، میٹھی میٹھی زبان سے تو اسے بولتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے، ماں کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس گائے کو جب بیچنے کا وقت آئے تو بنی اسرائیل سے کہنا گائے کے وزن جتنا سونا لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے گئے، گائے کے وزن جتنا سونا لے کے آئے، فرمایا یہ لو سونا، گائے لے لی، ذبح کی، بوٹی ماری، مردہ زندہ ہوا، ہر چیز سامنے آ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم تفرقے سے بچ گئی۔ اب بیٹا کہتا ہے ماں اتنا سونا بغیر کمائی کے؟ کہا بیٹا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ماں اور باپ کی خدمت کرو، کیا ملے گا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اب وہ مسئلہ مجھے قرآن سے ملا، زمینوں کا مسئلہ ہے قرآن سے، بیوی کا میاں کا مسئلہ ہے قرآن سے، جائیداد کا مسئلہ ہے قرآن سے، کوئی بھی کائنات کا مسئلہ ہے پوری زندگی کے لیے تو وہ قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن ایک جامع کتاب ہے۔ میں نے 4 آسمانی کتابوں کا کورس کیا ہے بائبل کارسپانڈنس اسکول سے، بورڈ والا چوک لاہور سے، صرف اس لیے کیا کہ میں دیکھوں رب نے پہلی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ جب پہلی 3 کتابیں پڑھی، قرآن پڑھا، تو ساری کتابیں قرآن میں ضم تھی۔ پہلی کتابوں کے سارے واقعات قرآن سے مل گئے اور پتہ چلا قرآن ایک جامع کتاب ہے، اور جامع کتاب کو جس نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اور وہ ترجمے کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ ہماری مادری زبان اردو اور پنجابی ہے۔ ہماری مادری زبان، ہماری قومی زبان، ہمارا قومی لباس، ہماری قومی زبان اردو ہے، اور اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اور اگر آسان پڑھنا چاہیں تو کنز الایمان پڑھ لیں۔ اگر آپ سب قرآن کا ترجمہ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ لیں اور آہستہ آہستہ پڑھیں، سمجھ سمجھ کر پڑھیں، آپ کو دنیا میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ گھر میں خزانہ ہوگا آپ کے پاس۔ اور اس سے بھی بڑی بات، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اگر عزت پانا چاہتے ہیں تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ بلکہ میں نے تو کئی لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تلاوت کا تو آپ صرف ترجمہ پڑھ لیں۔ وہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور دوسرے تیسرے دن مجھے فون پہ پوچھتے ہیں کہ اس آیت کی سمجھ نہیں آئی، فلاں چیز کی سمجھ نہیں آئی، تو میں وضاحت کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ فلاں جگہ پہ حاشیہ پڑھ لو، اس کا شان نزول یہ ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو رہی ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جیسے کسی بھی مشینری کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے اور اس کو کھولنے کا، چلانے کا، بند کرنے کا سارا طریقہ ہوتا ہے، اس کی مشینری کا ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، اس کے پرزوں کا حال لکھا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی پوری مشینری کا حال قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ انسان اس وقت پرفیکٹ رہتا ہے جب اس کو اپنے اس کے ساتھ جو کتاب آئی ہے انسان کے لیے وہ پڑھی ہوئی ہو۔ تو کوشش کریں کہ قرآن ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، اور جب پڑھ لیں گے تو آپ سمجھیں گے، لوگ آپ سے مسئلے پوچھیں گے کہ آپ عالم دین ہیں، آپ عالم دین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسد فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا رب العالمین ہمیں پاک قرآن کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ ہمیں پاک